بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے سلسلے میں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں والباء متعلقۃ بمحذوف، اور با یہ محذوف سے متعلق ہے، تقدیرہ جس کی تقدیر عبارت ہے بسم اللہ اقرأ، لأن الذي يتلوه مقروء. یہاں پر بسم اللہ کا متعلق اقرأ کیوں ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لأن الذي یتلوہ مقروء، اس لیے کہ جس چیز کی تلاوت کی جا رہی ہے وہ مقروء ہے، یعنی اسے پڑھا جا رہا ہے. وَكَذَلِكَ يُضْمَرُ كُلُّ فَاعِلٍ مَا يَجْعَلُ التَّسْمِيَةَ مَبْدَأً لَهُ، اس طرح ہر فاعل جس چیز سے کام کا آغاز کرے اس فعل کو وہاں پر مان لیا جائے. یعنی یہ قاعدہ بیان کر رہے ہیں. اولاً تو بسم اللہ کے سلسلے میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ایک مصنف خود اس کے بارے میں آگے بھی بیان کر رہے ہیں کہ بسم اللہ کا متعلق یہ اسم یا فعل، تو بصریین اسم کو مانتے ہیں اور کوفیین یہ فعل کو مانتے ہیں. اگر فعل ہے تو پھر مصنف بحث کرتے ہیں کہ کون سا فعل ہو، فعل عام مانا جائے یا فعل خاص مانا جائے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک اور انداز میں بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر فعل ہو تو اس کی چار شکلیں نکلتی ہیں. یا تو فعل مقدم ہوگا یا فعل مؤخر ہوگا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا تو فعل عام ہوگا یا فعل خاص ہوگا. اسی طریقے سے اسم کے بارے میں بھی چار شکلیں نکلتی ہے. ہمارے مصنف کا رجحان اس سلسلے میں یہ ہے کہ فعل کو مؤخر مانا جائے. امام رازی فرماتے ہیں کہ دراصل بسم اللہ کے سلسلے میں قرآن کریم میں دونوں نظیریں موجود ہیں. قرآن کریم ایک جگہ پر کہتا ہے بسم اللہ مجریہا و مرسا، تو یہاں پر با اور اسم دونوں کا متعلق یہ مؤخر ہے. اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں با اور اسم دونوں کا متعلق یہ مقدم ہے. اب افضل کیا ہے، مقدم اسے ماننا افضل ہے یا مؤخر ماننا افضل ہے؟ امام بیضاوی کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک ایسی بحث ہے جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہ تو ہر جگہ پر مقدم متعلق کو ماننا افضل ہوتا ہے اور نہ ہر جگہ پر مؤخر ماننا افضل ہوتا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس جگہ پر متعلق اور متعلق کی حیثیت کیا ہے، کون مقصود ہے. تو آپ فرماتے ہیں
کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق میں متعلق مقدم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر قراءت مقصود ہے اور بسم اللہ اس کے تابع ہے. اور جہاں پر بسم اللہ پڑھا جاتا ہے کاموں کے شروع میں، قرآن کی تلاوت کے شروع میں، تو ان جگہوں پر بسم اللہ کے بعد ماننا یہ زیادہ افضل ہے. کیوں؟ کہ یہاں پر بسم اللہ یہ مقصود ہوا کرتا ہے. تو اس مناسبت سے ان کا یہ ماننا ہے کہ بسم اللہ ہی اقرؤ مانا جائے، اقرؤ بسم اللہ نہ مانا جائے. بہرحال اللہ کی کتاب ہے، ہر شخص نے اپنے ذہنی استعداد کو اس کے سلسلے میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. آپ آگے سنتے چلے جائیے کہ مصنف کیسی کیسی بحثیں اس سلسلے میں چھیڑتے چلے جاتے ہیں. وَكَذَلِكَ يُضْمَرُ كُلُّ فَاعِلٍ یا وَكَذَلِكَ يُضْمِرُ كُلُّ فَاعِلٍ مَا يَجْعَلُ التَّسْمِيَةَ مَبْدَأً لَهُ. اسی طرح سے ہر فاعل جس چیز سے وہ شروع کرے کام کو اسے وہاں پر مقدر مانے. یضمرو کا مطلب کیا ہے؟ مقدر مانے، یعنی جیسا کام ہوگا ویسا فعل مقدر ہوگا. اسے مصنف اشارہ کر رہے ہیں کہ فعل عام کو مقدر ماننے کے بجائے فعل خاص کو مقدر مانا جائے. یعنی ثبت، اسی طریقے سے کائن وغیرہ کو مقدر ماننے کے بجائے ایسا فعل مانا جائے کہ جو اس کام کی طرف اشارہ کر رہا ہو اور جس سے کام کیا ہو رہا ہے اس کا علم ہو رہا ہو. تو فعل خاص کے مقدر ماننے کو راجح قرار دے رہے مصنف کہ وہ كَذَلِكَ يُضْمِرُ كُلُّ فَاعِلٍ مَا يَجْعَلُ التَّسْمِيَةَ مَبْدَأً لَهُ. اسی طرح سے ہر فاعل جس کام سے اسے شروع کرے، بسم اللہ کو شروع کرے، اس فعل کو مقدر مانے. اگر کوئی کھاتے ہوئے تو بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھے گا تو وہاں پر کیا مطلب؟ آکلو بسم اللہ. اگر کوئی سواری پر سوار ہوتے ہوئے یہ سفر شروع کرتے ہوئے پڑھے گا تو ارتحلو یا ارکبو بسم اللہ. اگر وہ کہیں پر سواری سے اترتے ہوئے پڑھے تو اس کا مطلب آئے گا احل بسم اللہ، کہ میں بسم اللہ کے نام سے اتر رہا ہوں، یا انزل بسم اللہ. تو جیسا کام ہوگا ویسا فعل وہاں پر مقدر مانا جائے گا. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے تو اشرب بسم اللہ. وذالک اولا، مصنف فرماتے ہیں اور یہ زیادہ بہتر ہے، من ان یضمر ابدؤ، ابدؤ کو مقدر ماننے کے مقابلے میں. اس بات سے افضل ہے اور اولا ہے کہ مانا جاوے ابدؤ کو مقدر. کیا مطلب؟ کہ فعل عام کے بجائے فعل خاص کو مقدر ماننا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے مصنف کے نزدیک. لعدم ما یطابقہ، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو افضل قرار دینے کی کیا وجہ؟ کہ لعدم ما یطابقہ وما يدل علیہ، اس چیز سے عدم مطابقت کی وجہ سے جس سے وہ کام کو شروع کر رہا ہے، یا اس پر صراحتاً دلالت نہ کرنے کی وجہ سے. کہا کہ ابدؤ مانو یا کائن مانو یا ثابت مانو، فعل عام کو مانو، تو جیسی ہونی چاہیے دلالت اور وضاحت ویسی وضاحت اور دلالت ہو نہیں پاتی ہے. اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ فعل خاص کو مقدر ماننا کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے. آگے پھر فرماتے ہیں او ابتدائی، کیا مطلب؟ وذالک اولا، زیادہ بہتر ہے کہ بسم اللہ اقرؤ کو مانا جائے، ابتدائی بسم اللہ کو نہ مانا جائے. تو اس کے افضل ہونے، یعنی مصنف گویا کہ بصریین کے قول پر رد کر رہے ہیں اور کوفیین کے مسلک کو راجح قرار دے رہے ہیں کہ بصریین جو یہ کہتے ہیں کہ ابتدائی اسے مقدر مانا جاوے، متعلق بنایا جاوے، کا اس سے بہتر یہ ہے کہ اقرؤ فعل کو مقدر مانا جاوے. سوال پیدا ہوتا تھا کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے علماء کی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی دلیل پیش کرتے ہیں وہ.
تو اب یہاں دلیل مصنف فرماتے ہیں لزیادت اضمار فیہ. نمبر 1، مقدر ماننے میں زیادتی کی وجہ سے. کیا مطلب؟ کہ اگر ابتدائی کو اس کا بسم اللہ کا اگر متعلق بنایا جائے تو اس صورت میں تقدیر عبارت زیادہ نکالنی پڑے گی، کیونکہ ڈائریکٹ ابتدائی بسم اللہ کے بجائے آپ کو کہنا پڑے گا ابتدائی کائن یا ثابت بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مبتدا اور خبر دونوں کو مقدم مانیں گے آپ اور مقدر مانیں گے، اور پھر اس کے بعد اس سے بسم اللہ کو متعلق بنائیں گے. یہ متعلق ہوگا اور بسم اللہ متعلق ہوگا. تو اور قاعدہ ہے کہ بلا ضرورت کے تقدیرات میں اضافہ یہ درست نہیں، کہ جب یہاں پر ضرورت نہیں، الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، جب کم محذوف ماننے سے اور مقدر ماننے سے کام چل جاتا ہے تو خواہ مخواہ زیادہ محذوف اور مقدر ماننے کی کیا ضرورت ہے. تو اس لیے مصنف فرما رہے ہیں لزیادت اضمار فیہ، کہ اس میں تقدیر زیادہ ہے، یعنی جس چیز کو مقدر مانا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے ابتدائی ماننے کی صورت میں. وتقدیم المعمول ها هنا اوقع كما في قوله تعالى بسم الله مجريها، وقوله تعالى إياك نعبد، لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، فإن اسمه تعالى مقدم على القراءة كيف لا، وقد جعل آلة لها من حيث إن الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. فرماتے ہیں کہ وہ تقدیم المعمول ہا ہونا اوقع، اور معمول کو مقدم رکھنا یہ زیادہ مناسب اور زیادہ افضل ہے. ایک ہے عامل اور ایک ہے معمول. بسم اللہ کا متعلق، تو بسم اللہ کا جو متعلق ہے، بسم اللہ یہ معمول ہے اور اس کا متعلق یہ عامل ہے. تو اب مصنف یہ بحث کر رہے ہیں کہ معمول کو یعنی متعلق کو مقدم مانا جائے یا مؤخر مانا جائے. تو فرماتے ہیں کہ معمول کو مقدم ماننا افضل ہے، معمول کو مقدم ماننا افضل ہے. یعنی اقرأ بسم اللہ کے بجائے بسم اللہ اقرأ یہ افضل ہے کہ بسم اللہ جو معمول ہے اسے مقدم مانا جاوے، جو متعلق ہے، اور اس کا متعلق جو اقرأ ہے اسے مؤخر مانا جاوے جو عامل ہے. سوال پیدا ہوتا تھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن کریم میں بھی ہے بسم اللہ مجریہا، تو یہاں پر بھی جار مجرور سے مل کر مقدم ہے اور مجریہا مؤخر ہے. تو گویا کہ قرآن کریم کی اتباع لازم آ جائے گی اور قرآن کریم کی اتباع اور پیروی ہو جائے گی ایسا کرنے کی صورت میں. دوسرا فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ، کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ یہاں پر بھی معمول اور عامل کا مسئلہ ہے. تو فرماتے ہیں قُلْ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو اب بعض حضرات نے کہا کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ قُلْ، اور بعض نے کہا قُلْ إِيَّاكَ نَعْبُدُ. مصنف کا رجحان یہ ہے کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ قُلْ یہ ہے وہاں پر. تو وہاں پر بھی قُلْ یہ کیا ہے؟ مؤخر ہے، جو کیا ہے؟ عامل ہے. اور إِيَّاكَ نَعْبُدُ جو معمول ہے وہ کیا ہے؟ مقدم ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ ان دونوں آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معمول کو مقدم رکھا جائے اور عامل کو کیا رکھا جائے؟ مؤخر رکھا جائے. لأنه أهم وأدل على الاختصاص. سوال پیدا ہوتا تھا کیوں ایسا؟
مقدم ماننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کی مختلف توجیحات بیان کر رہے ہیں. نمبر 1، لأنه أهم وأدل على الاختصاص، اس لیے کہ یہ تخصیص پر دلالت کرنے میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کیا مطلب؟ کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے تقدیم ما حقہ التأخیر یفید الحصر والاختصاص. تو آپ کہا کہ جس چیز کو مقدم ہونا چاہے اسے مؤخر اگر کر دیا جائے تو اختصاص پیدا ہوتا ہے، تخصیص پیدا ہوتی ہے. یہاں پر ترکیب کے اعتبار سے، اس لیے کہ علم نحو جو ہے کیا بتاتا ہے؟ انه علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفيه ترکیب بعضها مع بعض. تو ترکیب کلمات نحو سکھاتا ہے. تو اس نحو کے قواعد کے اعتبار سے فاعل اور عامل جو ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے اور معمول بعد میں آتا ہے. لیکن عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جس چیز کا حق مقدم ہو اگر اسے مؤخر کر دیا جاوے تو اس سے تخصیص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو کہا یہاں پر بھی اگر اس کو مؤخر کر دیا جائے گا تو تخصیص حاصل ہوگی. کیا مطلب؟ اللہ ہی کے نام سے آغاز میرا، اللہ ہی کے نام. تو یہ تخصیص کا جو فائدہ ہے وہ کب حاصل ہوگا؟ جب اقرؤ کو مؤخر مانا جاوے اور معمول کو کیا مان لیا جاوے؟ مقدم مان لیا جاوے. اگر اس کے بجائے اقرؤ بسم اللہ تو ایسا پڑھیں گے پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے، اور دوسری صورت میں اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں. تو یہ تخصیص کا فائدہ اس وقت حاصل ہوگا جبکہ معمول کو مقدم رکھا جاوے اور عامل کو کیا کہہ دیا جاوے؟ مؤخر کر دیا جاوے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اختصاص کا فائدہ ہوگا نمبر 1. نمبر 2، وَأَدْخَلُ فِي التَّعْظِيمِ، اور تعظیم کے اعتبار سے بھی زیادہ مؤثر ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی عظمت کا پتہ اس کو معمول کو مقدم رکھنے اور عامل کو مؤخر رکھنے میں زیادہ ہے، برخلاف اس کے کہ عامل کو مقدم رکھا جاوے اور معمول کو مؤخر کیا جاوے. تو اس صورت میں عظمت اور تعظیم اتنی نہیں ملتی ہے جتنی کہ عظمت کا پتہ اس کی تقدیم اور تاخیر سے ہو رہی ہے کہ معمول کو بجائے مؤخر ہونے کے مقدم کر دیا جاوے اور اسے مؤخر. تو کہا کہ اس سے اللہ کی عظمت اور علو مرتبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کیوں؟ کہ جب تخصیص ہوگی تو تخصیص کے ساتھ ساتھ عظمت خود بخود آ جائے گی کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے شروع کرنے کا کوئی سوال پیدا ہوتا نہیں ہے. تو خود بخود اس میں عظمت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ شامل ہو جاتی ہے. وَأَوْفَقُ لِلْوُجُودِ، تیسری وجہ بیان کر رہے ہیں، اور وجود کے موافق بھی ہو جائے گا، اور وجود کے موافق بھی ہو جائے گا. کیا مطلب؟ کہ ایک ہے موجود اور ایک ہے معدوم. ایک ہے موجود اور ایک ہے معدوم. معدوم کا مطلب نہ ہونا، جس کو کہتے ہیں ہست اور نیست. تو یہ علم کلام، فلاسفہ اور متکلمین کے یہاں پر مستقل ایک بحث ہے کہ وجود مقدم ہے یا عدم مقدم ہے، جس سے ابھی ہم کو یہاں پر کوئی بحث نہیں ہے. لیکن مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگر بسم اللہ اقرؤ پڑھتے ہیں اور اقرؤ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ وجود کے اعتبار سے اللہ کی ذات یہ مقدم ہے اور اللہ کی جو مخلوق اور جو بھی فعل اور افعال وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مؤخر ہے، کیونکہ اللہ ازلی ہے. اللہ عدم سے وجود میں نہیں آیا بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے. اس پر کسی قسم کا کوئی عدم نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کسی زمانے میں وہ نہیں تھا اور بعد میں وہ اس کا وجود ہوا، نہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کہاں سے وجود میں آئی؟ عدم سے وجود میں آئی. تو اللہ کا وجود مقدم اور فعل کا وجود مؤخر. تو فرماتے ہیں
کہ جب بسم اللہ یقرؤ پڑھیں گے تو اللہ مقدم ہوگا، تو وہ وجود کے اعتبار سے بھی مقدم ہے، اور اقرؤ فعل ہے جو وجود کے اعتبار سے مؤخر ہے. تو اس طریقے سے وجود کے اعتبار سے اللہ کی ذات کا مقدم ہونا یہ بھی کس سے معلوم ہوتا ہے؟ جب کہ آپ یہ پڑھیں بسم اللہ اقرؤ، جب کہ آپ کیا پڑھیں تو پڑھنے والے کے ذہن میں یہ ایک اچھا بسم اللہ اقرؤ اس ذات کے نام سے جس کا وجود تمام موجودات پر مقدم ہے، کہ سب بعد میں ہیں اور وہ پہلے ہیں، سب بعد میں ہیں اور وہ پہلے ہیں. تو اس لیے اللہ خود فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن. تو اس کی اولیت کی طرف اشارہ کب ملتا ہے؟ کہا جب آپ پڑھیں بسم اللہ اقرؤ. تو کہنے کو تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہمارا مصنف اپنے موقف کو عقلی اعتبار سے پورے ٹھوس اور مضبوط انداز میں کیا کر رہے ہیں؟ ثابت کر رہے ہیں. تو اس لیے فرما رہے ہیں وَأَوْفَقُ لِلْوُجُودِ، اور وجود کے بھی زیادہ موافق ہے. فَإِنَّهُ اسْمَهُ تَعَالَى مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِرَاءَةِ، لہذا اللہ کا نام یہ قراءت پر مقدم ہونا چاہیے، لہذا اللہ کا نام قراءت پر مقدم ہونا چاہیے، کیونکہ وجود میں جب وہ مقدم ہے تو اس کا نام بھی کیا ہونا چاہیے؟ مقدم ہونا چاہیے. کیف لا، اور ایسا کیوں نہ ہو. وقد جعل آلة لها من حيث إن الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى. وقد جعل آلة لها، جبکہ اللہ کا نام یہ ہر چیز کے لیے مفتاح کی حیثیت رکھتا ہے. آلۃ اللہ ای مفتاح اللہ، ہر چیز کے لیے کنجی اور چابی کی حیثیت رکھتا ہے. اس طور پر ان الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا، کہ کوئی بھی فعل تمام نہیں ہو سکتا اور شرعی اعتبار سے مکمل نہیں ہو سکتا ما لم يصدر باسمه تعالی، جب تک کہ وہ اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، جب تک کہ وہ اللہ کے نام سے شروع نہ کیا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ اس لیے بھی کہ اللہ رب العزت کے نام کو مقدم رکھنا اس لیے بھی ضروری کہ اس کی دو حیثیتیں، کہ کوئی بھی چیز انسان دنیا میں کرے، ایک ہے اس کی حیثیت دنیاوی اور دوسری ہے اس کی حیثیت شرعی. کہا دونوں اعتبار سے، چاہے دنیا کا کام ہو چاہے آخرت کا کام ہو، کوئی بھی کام اس وقت تک تام اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے نام سے اس کا آغاز نہ ہو، جب تک کہ اللہ کے نام سے اس کا آغاز نہ ہو. اب سوال پیدا ہو، بہت سارے کام تو لوگ کرتے ہیں اور ہمارے زمانے میں تو اکثر بغیر بسم اللہ کے پھر بھی تو کام کیا ہو جاتے ہیں؟ پورے ہو جاتے ہیں. اب حدیث میں اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع فہو ابتر فہو ابصر، مختلف الفاظ ہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا مصنف فرما رہے ہیں کہ وہ مکمل نہیں ہوتا ہے، شرعی اعتبار سے بھی وہ ناتمام رہتا ہے. تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام ہمارے زمانے میں بغیر بسم اللہ کے ہوتے ہیں. نہ مولانا بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ عوام بسم اللہ پڑھتی ہے، کوئی بسم اللہ نہیں. کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی کوئی بسم اللہ پڑھتا نہیں، اس لیے کہ کھانا ایسا دماغ پر غالب ہو جاتا ہے کہ بسم اللہ بھی بھول جاتا ہے. تو کوئی بھی کام بسم اللہ سے آدمی کرتا نہیں، حالانکہ ہر امر مباح کو بسم اللہ سے کرنا چاہیے، اس کی عادت انسان کو ہونی چاہیے.
اور مصنف فرما رہے ہیں کہ پورا ہو ہی نہیں سکتا. تو کسی چیز کے تام ہونے کی دو حیثیتیں، ایک تو کسی چیز کا حقیقتاً تام ہونا، اور دوسرا کسی چیز کا معنن تام ہونا، حکمن تام ہونا. جب احادیث مبارکہ میں کہہ دیا گیا کہ کوئی بھی کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاوے تو وہ ادھورا رہتا ہے، تو کبھی واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ بغیر بسم اللہ کے کیا جانے والا کام واقعتاً پورا نہیں ہوتا ہے، اور اگر بظاہر ایسا معلوم ہو کہ وہ کام پورا بھی ہو گیا تو وہ برکت سے خالی ہوتا ہے. وہ کس سے خالی ہوتا ہے؟ تو جب برکت نہیں ہے تو اس کا پورا ہونے کے باوجود بھی وہ ناقص اور ادھورا ہے. پورا ہونے کے باوجود بھی وہ ناقص اور ادھورا ہے. کیوں کہ جب بسم اللہ آدمی نے نہیں پڑھا تو وہ اپنے ساتھ مصیبتوں اور تکلیف اور پریشانیوں کو لے کر آتا ہے. لہذا اس بنا پر فرما رہے ہیں کہ وَقَدْ جَعَلَ آلَةً لَهَا، اور اللہ کے نام کو آلہ قرار دیا گیا ہے، مفتاح قرار دیا گیا ہے، اساس اور بنیاد قرار دیا گیا ہے. من حیث استعرفت ان الفعل لا یتم، کہ فعل مکمل نہیں ہوتا. ولا یعتد به شرعا، اور شرعن اسے ناتمام شمار کیا جاتا ہے. ما لم یصدر باسمہ تعالی، جب تک کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع نہ ہو. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کل امر ذی بال، کہ ہر محتم بالشان کام لم یبدأ فیہ ببسم اللہ، جسے بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے فہو ابتر، تو وہ برکت سے خالی ہوتا ہے، وہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ ناتمام اور ناقص رہ جاتا ہے. تو کہا کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ ہر امر مباح کے شروع میں ہونا چاہیے. اب سوال پیدا ہو کہ آخر کیوں بسم اللہ، کیوں ضروری بسم اللہ؟ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہر کام کے ہونے اور نہ ہونے میں مشیت الہی کو دخل ہے. کس کو دخل ہے؟ مشیت الہی. اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت کے بغیر نہ انسان کسی کام کو کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، نہ انجام دیتا ہے، نہ شروع کرتا ہے، نہ پورا کر سکتا ہے. اب جب ہمارا یہ یقین ہے تو ہمیں ہر انسان کی آرزو اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا کام ادھورا نہ رہ جائے، میرا کام کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے. اگر انسان اپنی اس آرزو کو پورا کرنا چاہتا ہے تو فرماتے ہیں کہ بسم اللہ اسے ضرور پڑھنا چاہیے. اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہوگا اور اس کے عقیدے میں پختگی پیدا ہوگی، اور دوسرا اگر اس میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خیر ہوگا تو اللہ مقدر فرمائیں گے، اور اگر خیر نہیں ہوگا تو اللہ کوئی اور اس کی سبیل نکالیں گے جس میں خیر ہوگا. کوئی اور سبیل اللہ پیدا فرما دیں گے جس میں کیا ہوگا؟ خیر ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہرحال انسان کو عادی ہونا چاہیے. اپنے ہر چھوٹے بڑے کام سے پہلے وہ بسم اللہ کا اہتمام کرنے والا ہونا چاہیے. آج کی سائنسی تحقیق نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اثر یہاں تک کہ انسان جس پانی کو پیتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس پانی پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. سائنسی تجربے نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اگر آدمی پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، یعنی
سائنس یہ کہتی ہے کہ جو جمادات، نباتات وغیرہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب چیزیں بظاہر ہمیں ایسی نظر آتی ہے کہ وہ جماد اور نبات یا وہ اسے سمجھ نہیں، لیکن ہر چیز اپنے اندر کچھ نہ کچھ مقدار میں فہم اور سمجھ رکھتی ہے، یہاں تک کہ پانی بھی، یہاں تک کہ پانی بھی۔ تو کہا کہ جب بسم اللہ پڑھا گیا پانی پر، اور آج چونکہ ہمارے زمانے میں مائکروسکوپ وغیرہ بہت سارے مختلف قسم کی دوربینیں آ گئی ہے جو بہت ساری ایسی چیزوں کو اندر سے یعنی جس میں نظر آ جاتی ہے جو کھلی آنکھوں انسان کو نہیں دکھائی دیتی، تو پھر اس کو جیسے کسی چیز کو آدمی اچھے سے دیکھنے کے لیے زوم کرتا ہے، اسی طریقے سے مائکروسکوپ بھی چیزوں کو زوم کر کے بتاتی ہے۔ تو کہا کہ جب اس کے ذریعے سے اس کا مطالعہ کیا گیا تو کہا کہ پانی اور کھائی پی جانے والی کوئی بھی چیز، اس کے اوپر انسان کے کلام کا اثر ہوتا ہے۔ اگر اس پر اچھا کلام پڑھا جائے تو اچھے کلام سے اس کے اوپر اثرات اچھے مرتب ہوتے ہیں، اور اگر اس پر برا کلام پڑھا جائے تو اس پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کا تجربہ یہ کیا کہ جیسے پانی کی مقدار، کچھ پانی کو اور بعض مرتبہ کچھ کھانے کی چیزوں کو رکھ دیا اسکولوں کے اندر میں، اور بچوں کی ایک جماعت کو ایسا کہا کہ تم اس پر اچھے کلمات پڑھو، شکریہ، جزاکم اللہ، تھینک یو، اس طرح کے کلمات، اور کچھ لوگوں سے کہا کہ تجھ پر لعنت ہو، تو بیکار ہے، ایسے کلمات پڑھو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بعد میں جب ہم نے اس کا مشاہدہ کیا تو ہمیں یہ نظر آیا کہ جس پر اچھے کلمات پڑھے گئے اس کی حیثیت اور اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی، اور جس پر برے کلمات پڑھے گئے اس کی حالت یہ پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی، پہلے زیادہ کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کا جو حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حکم اگرچہ ہمارے لیے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے فضائل اور اس کی اہمیت کو بیان کرنا کافی تھا، مگر آج کے سائنسی تجربے نے بھی اس بات کو تسلیم کر دیا ہے کہ جب انسان کے اپنے اچھے الفاظ کا یہ اثر ہے تو اللہ کے نام کا کتنا اثر ہوگا؟ یعنی اس کو صرف شکریہ کہا جاوے اسے، اس کو وہ قبول کرتا ہے، تو اگر اس پر اللہ کا نام لیا جاوے تو اس کا کتنا اثر اس کے اوپر ہوتا ہوگا۔ بہرحال تو مصنف نے یہاں تک اسی بحث کو متعلق اور متعلق کی بحث کو چھیڑا۔ بہت سارے لوگ پریشان کہ خواہ مخواہ امام بیضاوی یہ کیا لے اڑے مقدم اور مؤخر کے چکر میں، ہمیں تو اس بحث سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ کو لینا دینا نہیں ہے تو آپ بیضاوی کے مخاطب بھی نہیں، انہم کالانعام بل ہم اضل۔ ارے بھائی، بیضاوی اللہ کے کلام کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کے کلام کو ایک تو عامت الناس سمجھے کہ اس کے سامنے ترجمہ کر دیا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور دوسرا ایک عالم اور فاضل اللہ کے کلام کو سمجھے، تو اگر وہ بھی ایسے ہی سمجھے تو پھر پڑھنے آیا ہی کاہے واسطے، چلا جاتا تو اس لیے امام بیضاوی نحوی، صرفی، کلامی ہر اعتبار سے اس پر کیا کر رہے ہیں؟ بحث کر رہے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ، ذہانت، فطانت سب بہت تیز تھی، مگر آپ حافظ نہیں تھے۔ آپ کیا نہیں تھے؟ اور آخری عمر میں آپ نے حفظ کرنا چاہا، مگر باوجود چاہنے کے نہیں ہو سکا، حالانکہ آپ کا حافظہ ایسا تھا کہ ایک چیز کو ایسے ہی سرسری پڑھ لیتے تھے تو صرف 40 سال تک یاد رہتا تھا، اور اگر کسی چیز کو غور سے پڑھ لے تو زندگی بھر نہیں بھولتے تھے، مگر پھر بھی حفظ نہیں ہو سکا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب حفظ شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کر پڑھتے، اور پھر اس کے بعد سوچتے کہ چلو صبح تک کے کچھ یاد کر لیں گے، تو عشاء کے بعد وہ لے کر بیٹھتے تھے، فجر تک کی سورہ فاتحہ ہی پوری نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟
اس لیے کہ مطالعہ اتنا وسیع تھا. تو بسم اللہ میں کیا کتنی بحثیں ہیں، اسم میں کتنی بحثیں ہیں، اللہ میں کتنی بحثیں ہیں، الرحمن کیا ہے، الرحیم کیا ہے، الحمد کیا ہے، انہی چیزوں کے اندر میں سوچ سوچ کر آپ کا وقت کیا ہو جاتا تھا، نکل جاتا تھا. غور و فکر کے اندر اور اس کے تفکر اور تدبر ہی میں وقت نکل جاتا تھا اور آپ سے حفظ ہو پاتا تھا نہیں. تو بہرحال اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے آدمی کو جب بیٹھائی ہے پڑھنے کے لیے تو اس کو پوری کوشش کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہے. جتنا گہرائی اور گہرائی اور وسعت کے ساتھ سمجھے گا اتنا اس کی عظمت میں اضافہ ہوگا، اور جتنا اسے سرسری پڑھے گا اتنا وہ عظمت اور محبت سے عاری اور خالی رہے گا. تو دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. وقیل الباء للمصاحبة والمعنى متبركا بسم الله تعالى أقرأ وهذا وما بعده مقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه ويحمد على نعمه ويسأل من فضله. وإنما كسرت الباء ومن حق الحروف المفردة أن تفتح لاختصاصها بلزوم الحرفية والجر، كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة داخلة على المظهر للفصل بينهما وبين لام الابتداء ولام التأكيد. اب بحث کرتے ہیں. وقیل الباء للمصاحبة، اور ایک قول یہ ہے کہ با مصاحبت کے لیے، یعنی بسم اللہ میں جو با ہے یہ با کون سا ہے؟ تو اس با کے سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ با استعانت کے لیے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ با الصاق کے لیے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ با یہ مصاحبت کے لیے ہے. عربی زبان میں جو حروف ہے تو حروف دو قسم کے ہیں. ایک ہے حروف مبانی اور دوسرے ہے حروف معانی. حروف مبانی کس کو کہتے ہیں؟ وہ حروف جن حروف کے مرکب ہونے سے کلمہ بنتا ہے، جن حروف کے مرکب ہونے سے کلمہ بنتا ہے. جیسے حروف ہجا، یہ حروف مبانی ہے، حروف معانی نہیں، حروف مبانی. اور دوسرے وہ حروف جن کو حروف معانی کہا جاتا ہے، وہ جو اسم اور فعل کے مقابلے میں آتے ہیں اور اپنے اندر کوئی نہ کوئی معنی رکھتے ہیں، اپنے اندر کوئی نہ کوئی معنی رکھتے ہیں. جیسے حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، تو ان کو حروف معانی کہتے ہیں اس لیے کہ وہ معنی رکھتے ہیں اپنے اندر. اگرچہ وہ مسند الیہ نہیں ہوتے ہیں مگر اس سے کم بھی نہیں ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی معنی اور کوئی نہ کوئی حیثیت ان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ پائی جاتی ہے. تو حروف جارہ میں سے یہ با، تو یہ حروف معانی میں سے ہے، مبانی میں سے نہیں. ایک تو با وہ ہے جو حروف ہجا میں آتا ہے، الف با تا، وہ با حروف مبانی میں سے. اور یہ با جو بسم اللہ کے شروع میں آ رہی ہے یہ با حروف ہجا میں سے نہیں ہے بلکہ یہ حروف معانی میں سے، حروف جارہ میں سے ہے. جس کو آپ نے پڑھا باو تاو کافو لامو واو مندو مسخلا ربا حاشا من عدافی ان علا حتی الہ، تو ان میں سے یہ ہے. تو اب جب یہ وہ با ہے تو اس با کو حروف معانی میں شمار کیا جاتا ہے. اب جب یہ حروف معانی میں سے ہے تو جہاں حروف معانی آپ نے مانا تو اب اس کے کسی نہ کسی معنی کو متعین کرنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کس معنی کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حروف جارہ معنی دیتے ہیں لیکن ایک معنی پر ایک حرف دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ ایک حرف متعدد معانی پر دلالت کرتا ہے، ایک حرف متعدد معانی پر دلالت کرتا ہے. اس کا ایک معنی حقیقی ہوتا ہے اور دوسرے معانی مجازی ہوا کرتے ہیں. اسی لیے اگر آپ نے پڑھا ہے شرح مئت عامل تو آپ نے وہاں پر پڑھا ہوگا کہ حروف جارہ ایک ایک حرف جار
کبھی 5 معنی دیتا ہے، کبھی 7 معنی دیتا ہے، کبھی 9 معنی دیتا ہے، کبھی 11 معنی دیتا ہے، کبھی 14 معنی دیتا ہے۔ کہنے کو تو ایک ہے، وہ علا ہے، اس کا اصل ہے استعلا، با ہے، اس کا اصل ہے الصاق، لیکن استعانت کے لیے بھی آتا ہے۔ من ہے ابتداء غایت کے لیے، الہ ہے انتہائی غایت کے لیے، تو ان کے ایک معنی حقیقی اور معنی۔ اب یہاں پر جو با ہے، چونکہ یہ حرف جر کی صورت میں آیا ہے، لہذا اس کے معنی کو متعین کرنا یہاں پر ضروری ہے۔ تو ہمارے مصنف کی اپنی تحقیق کے مطابق وہ فرما رہے ہیں کہ یہاں جو با ہے وہ مصاحبت کے لیے، یہ با کس کے لیے ہے؟ اب وہ ثابت کریں گے کہ کیوں مصاحبت کے لیے۔ جن لوگوں نے اسے استعانت کے لیے مانا ان کے پاس کیا دلیل ہے، اس کا کیا جواب ہے، اور مصاحبت کے لیے ہے تو کیوں ہے، اگر اس پر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس کا کیا جواب ہے۔